اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی الابتعی التہامی صاحب الوقار والسکینہ المولود بمکہ والمدفون بارض المدینہ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم عداوتهم إلى آخر يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم صلوات الله. عزیزان گرامی، بزرگان محترم، حاضرین محفل، آپ کی خدمت میں سورہ الم نشرح کی تشریح کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے، یاد ہو گیا ہوگا زبانی، کہ سورہ الم نشرح مکی ہے. یہ سورہ ضحیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے. سورہ ضحیٰ یعنی والضحیٰ اس سے پچھلے والی صورت، اور یہ ایک ہی صورت شمار کی جاتی ہیں. نماز میں ان دونوں کا اکٹھا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے. اس صورت کی کل 8 آیتیں ہیں، 27 الفاظ ہیں اور 102 حروف ہیں. قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا 94 نمبر ہے اور نازل ہونے کی ترتیب کے لحاظ سے 12واں نمبر ہے. ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا، الم نشرح لک صدرک میں یہ سوال یعنی آیت کا لہجہ کس طرح ہے، سوال کس طرح کا ہے، اور نشرح میں شرح صدر سے کیا مراد ہے. یہ بتایا کہ رسول کے سینے کو چاک کرنا صحیح نہیں ہے. وہ خدا قادر نہیں ہے جو اپنے نبی کو معصوم بنا کر بھیجے. یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرح صدر سے مراد سینہ چاک کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کو ایسا قادر نہیں سمجھتے جو اپنے محبوب نبی کو معصوم بنا کر بھیجے. نعوذ باللہ قدرت نہیں تھی، بلکہ
اس میں چند ایک خامیاں موجود تھیں نعوذ باللہ، جو بعد میں کئی مرتبہ کے آپریشن کے بعد یہ خامیاں جا کر دور ہوئیں۔ مکتب جعفریہ اس سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اور مکتب جعفریہ یہ کہتا ہے اللہ نے اپنے معصوم نبی کو اس وقت بھی نبی بنایا تھا جب ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ دوسرا ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، کہ وہ وزر سے کیا مراد ہے، اور اللہ نے وہ بوجھ کیسے ہٹایا جس بوجھ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کیا ہوا تھا اور آپ کی کمر توڑی ہوئی تھی۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بوجھ ایک تو رسالت کی سنگینی تھی، دوسرا لوگوں کے طعنے، لوگوں کے مخالفتیں، لوگوں کی ایذائیں، لوگوں کی تکلیفیں تھیں، اور اللہ نے مختلف طریقوں سے اس بوجھ کو ہٹایا۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ شرح صدر کے ذریعے سے، دوسرا آپ کے اندر صبر کا مادہ بہت زیادہ پیدا کرنے کے ذریعے سے، تیسرا فرشتوں کے ذریعے سے، اور چوتھا اور سب سے اہم ذریعہ تھا آپ کے وزیر، آپ کے وصی، آپ کے جانشین، آپ کے خلیفہ بلا فاصل حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اگر حضرت علی علیہ السلام نہ ہوتے، موجودہ جو تاریخ گزری ہے، وگرنہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ مختلف طریقے بنا سکتا ہے، لیکن جو تاریخ گزری ہے اگر اس میں علی نہ ہوتے تو جنگ بدر میں 35 کافروں کو قتل نہ کیا جاتا، اسلامی لشکر کو کامیابی نہ ملتی۔ اس وقت بھی اللہ کے رسول نے دعا مانگی تھی، یا اللہ میرے لشکر کی تعداد کم ہے، ان کے لشکر کی تعداد زیادہ ہے، اگر آج تیرا لشکر مغلوب ہو جاتا ہے تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اس لیے میرا اللہ مدد فرما۔ اللہ نے مدد فرمائی کیسے؟ کافروں کو ایک مسلمان 10 دکھنے لگے، بلکہ 10 کی جگہ 20 دکھنے لگے۔ دو، اللہ نے مدد فرمائی بارش کے ذریعے سے، بارش کی وجہ سے مسلمانوں کی جگہ جم گئی، پختہ ہو گئی، اور ان کی دلدل بن گئی، یوں سمجھیں۔ تیسرا فرشتوں کی وجہ سے، فرشتے آئے اور اسلامی لشکر کو 313 کی جگہ پر ہزاروں کی تعداد میں دکھا دیا، مرعوب ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ اور چوتھا جو سب سے اہم ذریعہ تھا، مولا کائنات علی علیہ السلام، اس جنگ میں حالانکہ ہزاروں کی تعداد تھی، تاریخ میں ملتا ہے 70 کی تعداد میں کافر مارے گئے، 70 میں سے 35 علی نے مارے، باقی جو بھاگے زخمی ہوئے، جس کسی سے بھی پوچھا جاتا کیا ہوا، تم کیوں بھاگے، تم کیوں ڈرے، وہ کہتے تھے ہم جہاں بھی رخ کرتے تھے، جس طرف بھی رخ کرتے تھے، ہمیں علی نظر آتا تھا۔ علی نے، یعنی اللہ کو اپنے محبوب رسول کے بعد علی اتنا پسند تھا، اللہ نے ایک تو علی کے ذریعے سے اسلامی لشکر کو فتح دلائی، دوسرا فرشتوں کو بھی بھیجا تو علی کی شکل میں بھیجا، تو جہاں بھی کافر رخ کرتے تھے علی نظر آتے تھے۔ جنگ بدر میں علی،
جنگ احد میں علی جب مسلمانوں نے نافرمانی کی، میں پوری جنگ نہیں پڑھتا، صرف وہ جگہ پڑھتا ہوں جہاں علی اگر مدد نہ کرتے تو اسلامی لشکر کا صفایا ہو جاتا اور اسلام کا، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہتا۔ جب مسلمانوں نے نافرمانی کی اس وقت کا کفار کا لشکر دوبارہ پلٹا، واپس پلٹ کے جوابی حملہ کیا۔ جوابی حملے سے مسلمان اتنا بدحواس ہوئے کہ ان کو کچھ نہ سوجی رخ کس طرف ہے، بس میدان سے بھاگنے کی میدان سے نکل بھاگے۔ اللہ کے رسول بلاتے رہے، آ جاؤ محمد ابھی زندہ ہے، محمد کو کچھ نہیں ہوا، آپ کے رسول کو کچھ نہیں ہوا، اللہ کے نمائندے کو کچھ نہیں ہوا، کسی نے بھی نہیں سنی۔ لیکن اگر میدان میں ڈٹا رہا تو علی، اگر علی میدان میں نہ ڈٹتے، اللہ کے رسول کے گرد پروانے کی طرح چکر نہ لگاتے، طواف نہ کرتے، آپ کے گرد سیسا پلائی ہوئی دیوار بن نہ جاتے، نہ بنتے، اور دشمن کے مقابلے میں فولادی آہنی مکہ نہ بنتے، آپ اپنی تلوار اس وقت نہ توڑتے، توڑنے سے مراد کفار کو مار مار کر ان کی تلوار ٹوٹی تھی، تو آپ کی تلوار نہ ٹوٹتی، آپ کو ذوالفقار عطا نہ ہوتا، تو اللہ کے رسول شہید ہو جاتے، اور اللہ کے رسول اگر شہید ہو جاتے تو آج آپ یہاں پر بیٹھ کر درس قرآن نہ سن رہے ہوتے۔ یہ علی تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کی پروانہ وار حفاظت کی۔ بہت سارے زخم لگے علی کو اس جنگ میں، جتنی بھی جنگیں ہوئیں سب سے زیادہ زخم اسی جنگ میں لگے علی کو، بہت زیادہ زخم لگے، تلوار ٹوٹی، تلوار عطا ہوئی۔ اسی جنگ میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو لقب ملا، کیا؟ ہاتف غیبی نے آواز دی، جبرائیل نے آواز دی، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، تلوار ہے تو ذوالفقار ہے، جوان ہے تو علی ہے، مرد ہے تو علی ہے۔ اس کے بعد آئیں جنگ خندق دیکھیں، اگر اللہ کے رسول کے فرما برداری کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے علی دشمن کے سورما کو قتل نہ کرتے تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اگر قرآن کے الفاظ نہ ہوتے تو ہم بیان نہ کرتے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، تمام کلمہ گوؤں کے کلیجے منہ کو آئے ہوئے تھے، چہرے زرد تھے، اٹھنے کی طاقت ہی نہیں تھی، ان کی کانپیں ٹانگ رہی تھیں، ان کے اٹھنے کی طاقت ہی نہیں تھی ان کے اندر، ہاں جی، بولنے کی بھی طاقت نہیں تھی اس وقت۔ اللہ کے رسول رحمت للعالمین غیظ میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ کر کہتے ہیں من لہذا الکلب، اس کتے کا جواب دینے والا کون ہے؟ کون ہے اس کتے کا جواب دینے والا؟ تو اس وقت صرف اور صرف اٹھے تو ایک مرد اٹھا جس کا نام ہے علی۔ اسی جنگ میں مولا کائنات کو دو چیزیں عطا ہوئیں، ایک کل ایمان کا لقب، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، اور دوسرا ایک تمغہ عطا ہوا، کیا؟ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ، یہ ایک ہی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ یہ تمغہ ایسے نہیں ملا کرتا، قربانیوں کے بعد ملا کرتا ہے۔ اگر ایک ضربت نہ لگتی، دشمن کا وہ سورما اگر قتل نہ کیا جاتا تو یقین مانے اس وقت مسلمانوں کے حوصلے اتنا پست تھے کہ ہل نہیں سکتے تھے، کافروں کے حوصلے اتنا بلند تھے کہ نعرے لگا رہے تھے، اگر وہ قتل نہ کیا جاتا تو مسلمان قتل کیا جاتے، اللہ کے رسول شہید کر دیے جاتے، اور آج آپ یہاں پر درس قرآن نہ سن رہے ہوتے۔ ایک ضربت نے کیا کایا پلٹ دی، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، کافروں کے حوصلے پست ہو گئے، پسپا ہو گئے، بعض نے بھاگنے کو ترجیح دی، اور پھر جنگ
بغیر زیادہ نقصان کے مسلمانوں کے حق میں آ گئی۔ افسوس کی بات یہ ہے جب مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے تو بجائے اس کے کہ علی کی تعریف کریں، وہاں پر بھی علی کے خلاف حسد کی انتہا ہو گئی ان کی۔ عجیب بات ہے۔ آئیں پھر جنگ خیبر کی طرف۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے مجالس بھی سنی ہوئی ہیں، سارا کچھ واقعات سنے ہوئے ہیں، میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا، وہاں فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، ایک ایک آپ کو وار کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے، بھی کس طرح تلوار لہرائے گی، کس طرح کیا کیا گیا، لیکن اتنا تو ضرور پتہ ہے 39 دن تک مسلمانوں کے لشکر جاتا سپہ سالار کے ساتھ تھا، واپس ان کے بغیر آتا تھا، کبھی سپہ سالار پہلے آ جاتا تھا، کبھی لشکر پہلے آ جاتا تھا، سپہ سالار یہ کہتا تھا کہ لشکر پہلے بھاگا ہے، لشکر کہتا تھا کہ سپہ سالار پہلے بھاگا ہے۔ اب اللہ کے رسول باتیں مانے تو کس کی مانے، اس لیے ایک نعرہ لگایا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ۔ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہے، جو میدان میں ٹکنے والا ہے، قدم جمانے والا ہے، جس کی ٹانگیں نہیں کانپتی، وہ قدم جمانے والا ہے، میدان میں ٹکنے والا ہے، مرد میدان ہے، اس وقت تک لا یرجع حتی یفتح اللہ بیدہ، اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک اللہ اسے فتح تھالی میں نہیں پیش کرے گا۔ اور اس کی خاصیت کیا ہے؟ اس کی خاصیت یہ ہے، یہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ کتنا بڑا تمغہ عطا ہوا، علمداری ملی اور فتح ملی۔ خیبر جیسے در کو ایک ہاتھ سے اکھاڑا اور اس وقت کے سب سے بڑے سورما کو پچھاڑا۔ میں باقی جنگوں کی طرف اشارہ نہیں کرتا، آپ ان 3-4 جنگوں سے اندازہ لگا لیں، اگر یہ سورما، یہ کافروں کے پہلوان، یہ کافروں کے سپہ سالار، یہ کافروں کے بڑے بڑے جنگجو علی کے ہاتھوں نہ مارے جاتے تو مسلمانوں کے حوصلے بلند نہ ہوتے۔ مسلمان تو ہر وقت بھاگنے کی تیاری میں ہوتے تھے، مسلمانوں کے حوصلے بلند نہ ہوتے، مسلمانوں کے حوصلے پست ہوتے، کافروں کے حوصلے بلند ہوتے۔ اور پھر ہر جنگ میں اللہ کے رسول کو ایسی پریشانی ہوتی تھی جیسے صحیح معنوں میں کہتے ہیں کمر توڑ پریشانی، کیونکہ اگر ایک ہی وار خطا آ جاتا تو جنگ کی کایا پلٹ جاتی۔ اگر علی عمرو بن عبدود کو قتل نہ کرتے تو کایا پلٹ جاتی، اگر علی مرہب کو قتل نہ کرتے کایا پلٹ جاتی، اگر جنگ بدر میں علی 35 کفار کو قتل نہ کرتے تو کایا پلٹ جاتی، اگر علی جنگ احد میں رسول کی محافظت نہ فرماتے تو کایا پلٹ جاتی۔ یعنی لمحہ نازک ترین مرحلہ تھا، بہت ہی حساس مرحلہ تھا۔ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارا بوجھ ہٹایا ہے، کام علی کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے بوجھ میں نے ہٹایا ہے۔ پھر اللہ فرماتے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ نے کا ذکر بلند کیا۔ کیسے بلند کیا؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بھی بتایا کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے رفعنا، یہ اس کی کیا صورتحال ہے، اور وہ 3-4 دین کے ماننے والے آج اربوں کی تعداد میں ہیں، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر سختی کے بعد آسانی ہے۔ تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں الف لام کے ساتھ آیا ہے عسر، اور یسر ہے بغیر الف لام کے، ان ہے تاکید کے لیے۔ اور آپ کی خدمت میں غالباً شاید عرض کیا، یعنی لفظ اللہ نے بعد کا استعمال نہیں کیا، ما کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بعد کا معنی پتہ نہیں کب، بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن ما کا لفظ استعمال کیا، اس لیے استعمال کیا کہ مسلمانوں کے
اور اللہ کے رسول کے کلمہ پڑھنے والے امتیوں کے حوصلے بلند رہیں، حوصلے پست نہ ہوں۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، یقین رکھو، اِنَّ تاکید کے لیے، یقین کے لیے، یقین رکھو کہ تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے خلقت عسراً وخلقت یسرین، توجہ کریں، اللہ فرماتا ہے میں نے ایک تنگی خلق کی ہے اور دو آسانیاں خلق کی ہیں، یعنی ایک تنگی کے ساتھ میں نے دو آسانیاں خلق کی ہیں، ایک پریشانی کے ساتھ دو آسودہ حالی میں نے خلق کی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے فَلَن يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ، کبھی بھی ایک پریشانی دو آسودگیوں پر، دو آسانیوں پر غلبہ نہیں پا سکتی، بلکہ دو آسانیاں غالب ہیں، ایک تنگی مغلوب ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ سختی برداشت کریں، شرط یہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الصَّبْرِ النَّصْرَ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سختی کے ساتھ آسانی ہے اور صبر کے ساتھ کامیابی ہے۔ آپ کو تنگی برداشت کرنی پڑے گی، آپ کو سختی برداشت کرنی پڑے گی، لیکن اس کا نتیجہ میٹھا ہے۔ ایک اس وقت کی کامیابی اور دوسرا اللہ کے نزدیک محفوظ ہے۔ جب بھی دے اللہ دوسری کامیابی بھی دے گا۔ اگر اس دنیا میں دے دے تب بھی اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، اور اگر اس دنیا میں وہ آپ کی آسانی والا پھل محفوظ ہے تو آخرت میں جنت کی صورت میں آپ کو ضرور دے گا۔ اس لیے تاکید کی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اور یہاں پر فا جو ہے پہلے جملے کے ساتھ، دوسرے جملے کے ساتھ نہیں ہے۔ فا کا لفظ بتاتا ہے کہ پہلا جملہ اللہ کے رسول کے لیے ہے اور دوسرا ایک کلی قاعدہ ہے، یعنی لا آف نیچر، قدرت کا ایک قاعدہ ہے، قدرت کا قانون ہے کہ تنگی کے بعد آسانی ہے۔ آپ تنگی برداشت کریں، سختی برداشت کریں، آسانی ہوگی۔ جو سختی برداشت نہیں کر سکتا اسے آسانی نہیں مل سکتی۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں ابھی سوتا رہوں گا، بیٹھا رہوں گا، مجھے آسانی ملے گی، نہیں، ایسا نہیں۔ احادیث میں یہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ سستی کرنے والے کو، کاہلی اختیار کرنے والے کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ جو سست ہیں، جو کاہل ہیں، جو کہتے ہیں بس میں بستر پہ سویا رہوں، ہاں جی، یہ چارپائی توڑتا رہوں، بیڈ توڑتا رہوں اور مجھے رزق منہ میں ملتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے جو محنت کرتا ہے، جو جستجو کرتا ہے، جو علم کی راہ میں جستجو کرے، جو رزق کی راہ میں جستجو کرے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، خاص طور پر علم کی راہ میں جستجو کرنے والا۔ اور آپ کو معلوم ہے، مشہور ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے الکاسب حبیب اللہ، الکاسب حبیب اللہ، یعنی ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ اب جو ہاتھ سے نہیں کماتا، سختی نہیں اٹھاتا، ہاتھ سے کمانے سے مراد ضروری نہیں ہے آپ مزدوری کریں، ہاتھ سے کمانے سے مراد آپ روزی کرنے کے لیے محنت کریں۔ اگر آپ روزی کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، رزق کے حصول کے لیے محنت کرتے ہیں، تو وہ آپ اللہ کے دوست ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ایک اور حدیث ملتی ہے، فرماتے ہیں ملعون من القا کلہ علی الناس، جو اپنا بوجھ لوگوں پر ڈالتا ہے وہ سب سے زیادہ ملعون ہے، ملعون ہے وہ شخص۔ اللہ تعالیٰ اس کو لعنت کرتا ہے جو اپنا بوجھ دوسروں پر ڈالتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، خود بوجھ اٹھائیں ہر کوئی۔ ہاں البتہ جن کا حصہ اللہ نے رکھا ہے اپنے واجب کردہ مال میں،
اللہ تعالیٰ پھر چاہتا ہے کہ اس کو دیا جائے، وہ اور بات ہے، وہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا تھا کہ ان مع العسر یسرا کے متعلق جب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ہے پہلی آیت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مالی سختی کے متعلق، یعنی اقتصادی پریشانی تھی۔ جب آپ نے دعوت تبلیغ شروع کی تو اس وقت آپ کے پاس مالی پریشانی تھی، آپ کو مالی پریشانی تھی، تو اس وقت لوگوں نے یہ کہا، پیشکش کی کافروں نے اللہ کے رسول کو، کہ اگر آپ مال و دولت کے خواہش مند ہیں، نیا دین اس لیے آپ نے شروع کیا ہے تاکہ آپ کو مال ملے، تو آپ جتنا چاہتے ہیں مال دینے کے لیے تیار ہیں، دولت دینے کے لیے تیار ہیں، جو کچھ مانگے دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ تو اللہ کے رسول پریشان ہو گئے کہ شاید یہ میری مالی تنگی کی وجہ سے، میری مالی پریشانی کی وجہ سے لوگ میری دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے۔ تو اللہ نے وعدہ کیا کہ ایک تو میرا محبوب پریشان نہ ہو، مالی تنگی کی بات نہیں ہے، یہ لوگوں کے پروپیگنڈے ہیں، اس کے لیے میں آسانی پیدا کر رہا ہوں۔ دوسرا، آپ مالی تنگی کے بارے میں بھی پریشان نہ ہوں، میں آپ کو اتنا بے نیاز کر دوں گا، قیامت تک قیامت آ جائے گی، آپ اور آپ کی اولاد اور آپ کی نسل بے نیاز ہوگی، بلکہ لوگوں میں تقسیم کرے گی۔ آپ کی نسل، آپ کی اولاد لوگوں میں تقسیم کرے گی۔ اور اللہ نے رکھ دیا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ خمس دینا ہم پر واجب ہے، جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، اس کے اوپر خمس دینا واجب ہے۔ اللہ نے جو وسیع دست ہیں، جو مخیر ہیں، ان کے مال میں مستحقین کا حصہ رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ دو ان کو، میں نے عرض کیا تھا بے آپ کا جو نفع ملتا ہے، آپ کو فرض کرو 5 روپے نفع ہے، آپ کو صرف 5 روپے، 100 روپے آپ کی انویسٹ ہے، آپ کو 105 ملتے ہیں، تو 100 روپے آپ کی انویسٹ، آپ کے پاس 5 جو آپ کا نفع ہے، وہ اس نفع کا 5واں حصہ یعنی 1 روپیہ، 5 روپے میں سے 1 روپیہ، اور اس 1 روپے کو 6 حصے میں تقسیم کریں، یا آسانی کی خاطر 2 کر دیے گئے، 1 حصہ مال امام کا نام دیا گیا، 1 حصے کو مال سادات کا نام دیا گیا۔ یعنی اللہ نے حصہ رکھا ہے، ہم پر واجب ہے، جو مخیر ہیں ان پر واجب ہے کہ دیں، ضروری ہے کہ دیں، دین کا حصہ ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو تسلی دی، اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، میں یہ دے سکتا ہوں، میں بے نیاز کر سکتا ہوں، میں قادر ہوں۔ اگر اللہ چاہتا تو خزانے بھر دیتا، لیکن اللہ مادی اسباب کے ذریعے سے یہ سلسلہ شروع کیا تاکہ لوگوں میں آپس میں تعامل رہے، لوگ یہ نہ کہیں جی یہ اللہ کے رسول اور ان کی اولاد، معصوم اولاد اور ان کی جو نسل ہے، ہاں جی یہ تو اللہ ان کو دے رہا ہے، ہم کہاں اور یہ کہاں، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، اس لیے مادی اسباب کے ذریعے سے میں حکم دے رہا ہوں، آپ اگر مانیں گے تو میرے پیروکار کہلائیں گے، وہ اگر لیں گے تو یہ میرا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ میں اپنے اس عالم مادیہ میں، اس دنیا میں، میں اسباب یعنی عالم اسباب میں اسباب کے ذریعے سے، ذرائع کے ذریعے سے یہ کام کر رہا ہوں۔ ان مع العسر یسرا، سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَعْلَمْ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الصَّبْرِ النَّصْرَ وَإِنَّ مَعَ الْفَرَجِ وَإِنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، یعنی کرب کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ کشادگی بھی ہے۔ جتنی آپ کی تکلیفیں ہوں گی اتنا آپ کو فرج عطا ہوگا، آپ کو فرج عطا ہوگا۔
یعنی فرج یعنی کشادگی اور وسعت عطا ہوگی، جتنا آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ اور جس کو اللہ نے تنگی اور پریشانی میں مبتلا کیا ہے، اس کے اوپر کوئی فریضہ نہیں ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں ایک خاتون آئی۔ ایک خاتون آ کر اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہے، مولا یہ میرا شوہر ہے، یہ مجھے خرچہ نہیں دیتا۔ عورتوں کو بڑی شکایت ہوتی ہے اپنے مردوں سے، خاص طور پر خرچے کے بارے میں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، اس زمانے میں بھی تھی۔ ہاں ضروری نہیں ہے آج کی ہو، یہ اس زمانے میں بھی تھی۔ مولا یہ میرا شوہر مجھے خرچہ نہیں دیتا، آپ اسے سمجھائیں مجھے خرچہ دیا کرے، آپ اسے مجبور کریں۔ مولا کائنات تحقیق کرتے ہیں، دیکھتے ہیں واقعاً یہ ہے تنگ دست آدمی تھا، اس کے پاس مال و دولت مال و زر اتنا نہیں تھا۔ تو مولا کائنات بجائے اس کے کہ اس کو قید میں ڈالتے، اس کو رہا کر دیا، اس کو چھوڑ دیا اور عورت سے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تمہیں صبر کرنا چاہیے۔ اگر آج اس کے حالات تنگ ہیں، اگر تم صبر کرو گی تو اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے میں تمہیں دو آسانیاں دے گا۔ صبر کرنا چاہیے خواتین کو۔ یا تو پھر یہ ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں سٹیٹس کا معاملہ ہوتا ہے، مالدار لوگ کہتے ہیں کہ بھی ہماری بچیاں بیاہی جائیں مالدار لوگوں میں۔ اگر ایسی صورتحال ہے، حالانکہ مال کفو نہیں ہے، مال کا ہونا کفو ہونے کی نشانی نہیں ہے، ہم پلہ ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ ہم پلہ ہونے کا معیار کیا ہے؟ ہم پلہ ہونے کا معیار ہے دیندار ہونا، صاحب اخلاق ہونا۔ ایک مرتبہ ایک شخص کے ہاں اس کی بیٹی کا رشتہ آیا، غریب آدمی تھا، رشتہ آیا۔ انہوں نے پوچھا ہاں بھی تمہارا پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن کما رہا ہوں، جتنا اپنی حیثیت ہے اس کے مطابق کما رہا ہوں، انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کی بیٹی کو خوش رکھنے کی۔ البتہ یہ ہے کہ وہ آدمی نیک تھا، خوش اخلاق تھا، اچھے اخلاق کا مالک تھا، نیک سیرت تھا، نیک صورت تھا۔ چونکہ مال نہیں تو اس کے پاس، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، جاؤ بھائی تم ہمارے لائق نہیں ہو۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ان کی بیٹی کا پھر رشتہ آیا۔ اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھی، بھائی گاڑیاں، بنگلے، باپ، نوکر چاکر، ریل پیل، مال و دولت کی ریل پیل، لیکن اس میں خامیاں تھیں۔ نعوذ باللہ شرابی تھا، بے نمازی تھا، بے دین تھا، بد کردار تھا۔ تو انہوں نے کچھ سوچا، والدین نے کچھ سوچ کے کہتے ہیں اس کے پاس مال و دولت تو ہے، اللہ کریم ہے، شادی کے بعد سدھر جائے گا۔ اکثر والدین اپنے بیٹوں کی شادیاں کرتے اس لیے ہیں کہ شادی کے بعد یہ سدھر جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، سدھار کے اس کی شادی کرنی چاہیے، کوشش کریں سدھار کے اس کی شادی کریں۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایسا، اگر بچوں کو بہت زیادہ دیر ہو جائے شادی میں تو بچوں کے بگڑنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ یقیناً آج کل کے ماحول میں بہت زیادہ شدید ضرورت ہے کہ بچوں کی شادیاں جلدی کی جائیں، شادیاں دیر نہ کی جائے۔ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو آپ کے اوپر واجب ہے، اگر وسائل نہیں ہیں کوشش کریں وسائل کے، اگر وسائل نہیں ہو سکتے تو اتنا سخت نہ لیں شادی کو، نہ لڑکی والے سخت لیں نہ لڑکے والے سخت لیں، کوشش کریں کہ بچہ جلدی اور بچی جلدی گھر کے ہو جائیں۔ آج کل میں
میں اپنی مثال دوں، ہم جب ایران میں پڑھ رہے تھے، قوم المقدس میں پڑھ رہے تھے، میں نے اپنے استاد محترم سے پوچھا، آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے کی بات ہے، کم از کم، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، کم نہیں ہے۔ میں نے اپنے استاد محترم سے ایک سوال پوچھا کہ استاد محترم یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول نے 25 برس کی عمر میں شادی کی، اس وقت کے لحاظ سے 25 برس تو جلدی ہے، اگر آج ہوتے تو کیا آپ کے خیال میں یہ جو اتنی مالی پریشانیاں ہیں، مہنگائی ہے، سارا کچھ ہے، آپ کے خیال میں آج کے زمانے میں اگر اللہ کے رسول تشریف فرما ہوتے تو کیا 30-35-40 برس کے بعد شادی نہ کرتے؟ تو میرے استاد فرماتے ہیں اگر آج ہوتے تو 25 برس سے بھی پہلے شادی کرتے، کیونکہ آج کا جو زمانہ ہے اس زمانے سے قطعاً مماثلت نہیں رکھتا۔ آج اس زمانے میں اخلاقیات کچھ نہ کچھ حد تک تھیں، اس وقت یعنی کچھ لوگوں میں کچھ نہ کچھ رکھ رکھاؤ تھا۔ آج تو میڈیا نے ایسا کردار ادا کیا ہے کہ گھر میں پتہ ہی نہیں ہوتا کب بچے بگڑ گئے ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے، میرے استاد نے فرمایا آج سے 20-25 برس پہلے کی بات ہے، اگر ہو سکتا ہے اس زمانے میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہوتے تو ہو سکتا ہے، ان کا خیال تھا، ہو سکتا ہے جلدی شادی کریں، 25 برس سے بھی پہلے شادی کریں۔ تو جب اللہ کے رسول 25 برس کی عمر میں شادی کرتے ہیں تو آپ اور ہم اپنے بچوں کی شادیاں دیر سے کیوں کریں؟ کیوں کرتے ہیں دیر سے؟ دیر سے نہیں کرنی چاہیے شادیاں، بلکہ جتنا جلدی ہو سکے شادیاں جلدی کی جائیں تاکہ ہم اپنے فریضے سے سبق دوش ہوں، بچوں کے گناہ ہمارے سر نہ لکھے جائیں۔ بزرگان گرامی، آپ میں سے اکثر بزرگ ہیں اور الحمدللہ با تجربہ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کی شادیاں جلدی کرنی چاہیے حج کے دور میں۔ خیر، میں واقعہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ دن کے بعد رشتہ آیا اس لڑکی کا، لڑکا مالدار تو تھا لیکن اس میں اخلاقی خامیاں تھیں، تو کافی کچھ دیر سوچنے کے بعد والدین نے فیصلہ کیا کہ مالدار ہے، بچی کو خوش رکھے گا، یعنی کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے خامیاں ہیں تو اللہ کریم ہے، وہ شادی کے بعد سدھر جائے گا۔ تو پھر کسی نے کہا جو اللہ شادی کے بعد اس بد کردار کا کردار ٹھیک کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ اتنا قادر نہیں ہے کہ اس بے مال آدمی کو، اس نادار آدمی کو مالدار بنا دے؟ نادار آدمی کو مالدار بنا سکتا ہے، قادر ہے اللہ، جو بد کردار کو باکردار بنا سکتا ہے وہ نادار کو مالدار بھی بنا سکتا ہے۔ اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہم ایک دوسرے کی بات کی ضمانت کو قبول کر لیتے ہیں۔ عمران خان نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں، آپ کو قرضہ لیں واپس کریں، میں ضمانت دیتا ہوں۔ ہاں جی، بینک والے کہتے ہیں کہ بھئی ہماری ضمانت میں یہ چیز کار لے لیں، ہم ضامن ہیں، آپ قرضہ ادا کرتے رہیں، ہم آپ کی گارنٹی دیتے ہیں۔ گارنٹی بینک کی قبول ہے، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ ہاں جی، تم شادیاں کرو اپنے بے شوہر خواتین کی اور بے خاتون مرد کی شادیاں کرو، اور اگر تم ڈرتے ہو اس بات سے کہ وہ فقیر ہیں، وہ غریب ہیں، وہ تنگ دست ہیں، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، اللہ ضمانت دیتا ہے، اللہ گارنٹی دیتا ہے، اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ انہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ ہمیں اللہ کی گارنٹی قبول نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے اللہ کے اوپر، اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں، بھروسہ تو کریں اللہ کے اوپر، بھروسہ کر کے دیکھیں، ایک مرتبہ بھروسہ کریں، اگر آپ کے حالت نہ بدلی
تو پھر آپ اللہ سے شکایت کریں، آئے مجھ سے شکایت کریں اگر حالت نہیں بدلتی تو میں اللہ کی طرف سے ہاں جی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ اب جو اللہ کی بات پر یقین نہیں کرے گا تو وہ میری بات پر کیا یقین کرے گا؟ آپ تنگ دستی کی حالت میں اگر بچی کی شادی کر دیتے ہیں، بچے کی شادی کر دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں، میں کہتا ہوں ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ کے فضل سے اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا۔ آپ کریں تو صحیح۔ تو اللہ کہتا ہے تنگ دستی کے بعد آسانی ہے، سختی کے بعد آسانی ہے، تو آپ سختی کی حالت میں شادی کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا۔ ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اللہ یہ کہتا ہے اِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائیں، فرغت اپنے مہم سے فارغ ہو جائیں، یعنی کون سی مہم؟ یہ سختی والی مہم، جتنی بس سختیاں آئی ہیں، اگر آپ کے کھاتے میں جو سختیاں لکھی ہوئی ہیں ایک سر کریں تو فنصب، دوسری مہم کو آپ شروع کر دیں۔ یہاں پر فرغتا کا لفظ جو ہے، فرغتا ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، فعل ماضی کا ہے، ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں فارغ ہو جائیں، میں جی اس کام سے فارغ ہو گیا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی میں نے یہ کام مکمل کر لیا ہے، اب میری توجہ اس طرف نہیں ہے، اب وہ میرے حساب سے مکمل ہے، میں اس سے گویا آسودہ خاطر ہو گیا ہوں، میں اس کام سے فارغ ہو گیا ہوں جی۔ میں فرض کریں آپ لوگ اکثر تاجر ہیں تو کہتے ہیں میں جی حساب کتاب سے فارغ ہو گیا ہوں، کیا مطلب؟ میں نے حساب کتاب اب مکمل ہو چکا ہے، اب آسودہ خاطر ہوں، اب کوئی پریشانی نہیں ہے، کام مکمل ہو گیا۔ یا مثلا میں جی بچے ہیں، طالب علم اسٹوڈنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں جی اسٹڈی سے فارغ ہو گیا ہوں، یا ریویژن سے فارغ ہو گیا ہوں، یا ہوم ورک سے فارغ ہو گیا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ کام انجام پا گیا، اب اس کی طرف سے میں آسودہ خاطر ہوں، اب اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے۔ تو اللہ یہ کہتے ہیں آپ بھی جب فارغ ہو جائیں فنصب، تو آپ بھی ایسے نہ بیٹھ جائیں بلکہ کسی اور مہم کی طرف رخ کریں۔ یہاں پر لفظ فنصب ہے، فنصب یعنی اس کے دو معنی کیے گئے ہیں، اور بعض نے فنصب بھی پڑھا ہے۔ فنصب اور فنصب کیا فرق ہے؟ فنصب اگر پڑھتے ہیں تو فنصب کا مطلب ہے نصب کریں، فنصب کا مطلب کیا ہے؟ نصب کریں، اور اگر فنصب پڑھتے ہیں تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ فنصب کا معنی ایک یہ ہے کہ نصب کریں، اور دوسرا معنی ہے اپنے آپ کو تھکائیں، اپنے جسم کو تھکائیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک مہم میں اتنا جد و جہد کریں، اتنا محنت کریں کہ آپ تھک جائیں۔ تو اس ترجمے کی روح سے، اس معنی کی روح سے آیت کا مفہوم اس طرح بنے گا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، میرا محبوب جب آپ ایک مہم سر کر لیں، انجام دے لیں، اس سے فارغ ہو جائیں، تو پھر دوسری مہم میں آپ اپنے محنت لگائیں اور اپنے جسم کو تھکائیں، اتنا تھکائیں، اتنا تھکائیں، اتنا تھکائیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے جب آپ واجب نماز سے فارغ ہو جائیں تو نوافل اور تعقیبات میں آپ مصروف رہا کریں، نوافل اور تعقیبات میں آپ مصروف رہا کریں۔ تو اتنا تھکائیں، اتنا تھکائیں کہ اللہ کو یہ کہنا پڑ گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ میرا محبوب، میرا چادر اوڑھنے والا محبوب، رات کو کھڑا ہویا کر لیکن اتنا نہیں، تھوڑا، اپنے آپ کو تھکا نہیں۔ یعنی گویا اللہ کے رسول آپ اپنے آپ کو اتنا تھکایا کرتے تھے، اتنا تھکایا کرتے تھے کہ اللہ کو کہنا پڑا میرا محبوب رات کو کھڑا ہویا کر، ان نماز شب پڑھی کر،
نماز شب پڑھا کرو. نماز شب میں آپ کو خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے اور رسول کے درمیان بعض چیزوں کا، ویسے تو بہت سی چیزوں کا فرق ہے، لیکن فرائض اور واجبات اور عبادات میں بعض چیزوں کا فرق ہے. ویسے وہ رتبہ شان بلند ہے، ہم اس سے قیاس اور مقایسہ اور موازنہ نہیں کر سکتے. جو موازنہ کرتا ہے وہ اپنی سوچ کے پھر تصحیح کر لے، موازنہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن بعض چیزیں جن میں فرق ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ان میں سے ایک ہے نماز شب کا پڑھنا. نماز شب کا پڑھنا آپ کے لیے، ہمارے لیے مستحب ہے. اگر آپ کے پاس وقت ہے پڑھیں، کوشش کریں پڑھیں. زیادہ فضیلت ہے پڑھیں، زیادہ ثواب ہے پڑھیں، اور زیادہ تاکید ہے پڑھیں. پڑھنے کی زیادہ تاکید ہے، چھوڑیں نہیں. اگر آپ رات کے وقت نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، پڑھیں. فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، پڑھیں ضرور. مستحب ہے ضرور، اس کا مطلب لازم واجب نہیں، ضرور کا مطلب ہے تاکید ہے آپ کے لیے کہ آپ پڑھیں، مستحب ہے. لیکن اگر نہیں پڑھ سکتے پھر بھی آپ سے چھوٹ گئی ہے تو آپ کے اوپر گناہ نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ کے خدا کے ساتھ جو مرتبے ہیں، جو تعلقات ہیں جی، وہ تعلقات تھوڑے سے کھنچاؤ میں چلے جائیں گے. جو اللہ سے اپنے تعلقات بنانا چاہتا ہے وہ نماز شب پڑھا کرے. نماز شب کی بہت بڑی فضیلت ہے. وہ کہتے ہیں نماز شب، نماز تہجد لاڈلی عبادت ہے. اللہ سے جو کچھ منوانی ہو منوا سکتے ہیں اس نماز شب میں. نماز شب پڑھنے والے پر اللہ فخر کرتا ہے. نماز شب پڑھنے والے کا نور آسمان کی طرف جب جاتا ہے، نور جاتا ہے. دیکھیں ہم خاکی انسان چنسبت خاک رب عالم پاک، ہاں جی، وہ عالم پاک ہے، بلند ہستیاں ہیں. لیکن جب آپ نماز شب پڑھتے ہیں تو آپ سے ایک نور نکلتا ہے. نور آسمانوں کی طرف جاتا ہے، نور فرشتوں کو نظر آتا ہے، نور خدا کو نظر آتا ہے. اللہ پھر فرشتوں سے کہتا ہے یہ دیکھو یہ نور، یہ چمک نظر آ رہی ہے کہ نہیں زمین سے؟ یہ بلبوں کی چمک کچھ نہیں ہے اس کے سامنے، یہ چاند کی چمک کوئی کچھ نہیں ہے اس کے سامنے، یہ مصنوعی روشنیاں جتنی بھی ہو جائیں کچھ نہیں ہے. ایک خاص قسم کا نور نکلتا ہے جو چھتوں کو پھاڑ کر عرش تک، آسمانوں کو پھاڑ کر عرش تک پہنچ جاتا ہے. فرشتے حیران ہو جاتے ہیں زمین سے یہ کیسا نور آ گیا ہے. اللہ یہ کہتا ہے یہ نور دیکھ رہے ہو، یہ چمک دیکھ رہے ہو، یہ زمین سے چمک آ رہی ہے. فرشتے پوچھتے یہ کیسی چمک ہے؟ وہ اللہ کہتا ہے یہ میرا محبوب بندہ اس وقت میں مجھے یاد کر رہا ہے جب سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب سب لوگ غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، یہ اس وقت مجھے یاد کر رہا ہے. تو نماز شب ایک لاڈلی عبادت ہے، آپ اسے کوشش کریں نہ چھوڑیں. لیکن اگر آپ سے چھوٹ گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے تعلقات تو کھچاؤ میں پڑ جائیں گے لیکن گناہ نہیں ہوگا آپ کو. لیکن اللہ کے محبوب نبی خاتم الانبیاء سرکار دو سرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نماز شب پڑھنا واجب تھی، لازمی تھی، چھوڑ نہیں سکتے تھے. یعنی اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ چھوڑ دیتے تو آپ کو گناہ ہوتا، نہیں چھوڑ سکتے تھے، واجب تھی. لیکن اللہ کے رسول اس عبادت میں اتنا زیادہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اتنا کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے ایک صحابی ہیں حضرت انس بن مالک، وہ کہتے ہیں میں جتنا عرصہ رسول کی خدمت میں رہا میں نے کبھی رات کو آپ کا بستر نہیں بچھایا تھا. عبادت میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اللہ کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرا محبوب تیرے ٹانگوں کا ورم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، تیرا اتنا زیادہ اپنے آپ کو تھکانا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اسی لیے رات کو کھڑا ہویا کر، چھوڑ نہیں، میرے ساتھ تعلقات توڑ نہیں، کھڑا ہویا کر لیکن تھوڑا، اتنی چھوٹ دے رہا ہوں. باقی تعقیبات بیٹھ کے بھی کر سکتے ہو، ہاں جی، کسی اور صورت میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر کھڑا ہونا ہے نماز کے لیے، عبادت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو ذرا کم کھڑے ہوں تاکہ آپ تھکے نہیں اور
آپ کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ، آدھی رات کھڑا ہویا کر، او انقص منہ، یا اس سے کم، یہ آپ کے اوپر ہے، آدھی رات یا اس سے کم، او زد علیہ، یا تھوڑا سا اس سے زیادہ، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کر، میرا محبوب ایسا کیا کر۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اگر اس آیت کی روح سے دیکھا جائے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یعنی اگر ایک عبادت سے فارغ ہوتے ہیں تو دوسری عبادت میں ایسے مصروف ہو جائیں کہ اپنے آپ کو تھکا دیں۔ ایک ترجمہ یہ کیا مفسرین نے، لیکن یہ حقیقی ترجمہ نہیں ہے۔ باقی جو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا حقیقی ترجمہ کیا ہے، اور باقی کیا صورتحال بنتی ہے، اور اس کی کیا دلیل ہے، اور اس کے اوپر کیا اعتراض کیا گیا ہے، اور کیا اس کا جواب ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ دعا کہ خالق کائنات ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سلسلے میں اس موضوع کے مناسبت سے کوئی سوال ہو تو حاضر ہوں، آپ سوال کریں، میں جو ہو سکے میں جواب دیں۔ جی جی جس کے بس کی جس کے اندر طاقت نہیں ہے، تو اللہ نے بھی معاف کیا ہوگا، وہ اور بات ہے۔ مثلا روزہ ہے جب بالغ ہو جاتا ہے انسان اس وقت رکھنا واجب ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن اللہ نے پھر یہ بھی فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، بھی جو جن کے اندر طاقت نہیں ہے، ان کے اوپر فدیہ ہے مسکین کا کھانا۔ تو اللہ نے چھوٹ دی ہے، اللہ نے یہ نہیں کر، یہ تکلیف مالا حساب نہیں دیتا، بس سے باہر تکلیف اللہ نہیں دیتا، فریضہ عائد نہیں کرتا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ یہ کاہل اور سستی والی جو ہے وہ یعنی اختیار طاقت رکھنے کے صورت میں ہے، جو فرض کریں خدا نہ خواستہ کوئی ہے ہی معذور کر ہی نہیں سکتا، تو اس سے یہ فریضہ ساقط ہے اصلاً، یہ بات ہی اور ہے، یہ اس کی طرف نہیں ہے۔ فرض جو بوڑھے ہیں، فرض بزرگ نہیں رکھ سکتے یا مریض ہیں، ایک تو ہوتا ہے ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے جب ماہ رمضان آ جائے تو پھر ہم مریض بن جاتے ہیں، جو بن جائے اور بات ہے، لیکن حقیقت میں مریض ہیں ان سے ساقط ہے، یہ ہے۔ نکاح کے بارے میں آپ نے فرمایا جی جی، یہ تو اللہ میاں کا دوہرا وعدہ ہے، ایک وعدہ بھی ہے اور ایک معاہدہ بھی ہے۔ ایک وعدہ ہے کہ میں نہیں کر دوں گا، اور معاہدہ بھی لکھ کے دیا ہوا اللہ جی بالکل، میں اس کی ریٹن موجود ہے۔ بالکل معاہدہ ہے، تو تحریری ضمانت ہے۔ جب قرآن مجید میں آ گئی ہے بات، آیت آ گئی ہے، تو جیسے ہمارے شیخ صاحب فرما رہے ہیں تحریری معاہدہ ہے، اور ہم بینکوں کے معاہدے کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کا تحریری معاہدہ جو قیامت تک بدلنے والا نہیں ہے، جو چیز قرآن میں آ گئی ہے وہ بدلنے والی نہیں ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی مخلوق کے لیے اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے، یہ معاہدہ ہے۔ اور یہ صاف سی بات ہے، جب معاہدہ ہے یعنی تحریری معاہدہ، ایک معاہدہ زبانی بھی ہوتے ہیں، تحریری معاہدہ ہے، اور تحریری معاہدہ اور وہ بھی قرآن مجید میں حدیث قدسی میں ہوتا یا حدیث کسی اور معصوم کی حدیث میں ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ بھی اس وقت کی صورتحال تقاضے اور پہ یہ اور تقاضے نہیں، یہ قرآن ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں، اور یہ معاہدہ اللہ کا سچا ہے، یہ اللہ اپنے وعدے کے برخلاف نہیں کرتا۔ صلی اللہ علیہ محمد معصومین۔ اس سے پہلے کہ دعا منگائی جائے، آج میرے گھر میں 8 راتیں ہو گئی ہیں، تو حسب سابق ہمارے بزرگ بھی اعلان کیا کرتے تھے، جامع امام جعفر صادق علیہ السلام اور جامعہ زینبیہ 2 مدرسے ہیں، پسماندہ علاقے کے لحاظ سے جی تقریباً کل ملا کے 40-45 کے قریب بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، اور 2 معلمات ہیں، 3 معلمین ہیں، اور اخراجات ہیں بہت زیادہ آج کل کی مہنگائی کے لحاظ سے، اور اب ہمارے درمیان ہمارے بزرگ بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو میں آپ سے استدعا کرتا ہوں
جو دے سکتے ہیں اور جو دینا چاہتے ہیں مہربانی کریں، اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں، اور مال امام میں، عطیات میں، خیرات میں جو کچھ بھی آپ سے ہو سکتا ہے، برائے مہربانی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ادارے کو یاد رکھیں، اور سال میں ہم ایک دفعہ آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں، آپ سے یہی تقاضا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تعاون فرمائیں گے۔ آپ اپنے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہوا ہے، دل کھول کر وسعت قلبی کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ آپ انشاءاللہ عطا کریں گے، آپ کو اللہ اس کے 10 گنا بلکہ 700 گنا بھی دے سکتا ہے۔ اللہ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کئی گنا کر کے دیتا ہے، اس دنیا میں بھی دے سکتا ہے، برکت دے دیتا ہے اس رزق میں، اور آخرت میں تو آپ کا اجر محفوظ ہے۔ آپ اس ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جنہوں نے پہلے تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ان کو مزید توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ وہ مزید تعاون فرمائیں، اور جو دینا چاہ رہے ہیں دیں گے انشاءاللہ، اور ان کے لیے پہلے سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، مال میں، گھر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمۃ الزہرا۔ خاص طور پر حاجی صاحبان کے جو مرحومین اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، میرا اللہ ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ میرا مالک اس درس کے بانیان جتنے بھی مرحوم ہو چکے ہیں، میرا اللہ ان کے درجات بلند فرما، اور جو اس درس کے بانیان موجود ہیں اور جو خدمت کر رہے ہیں، جو موجود ہیں، میرا اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرما، حاضرین کے حوائج شریعہ پورا فرما۔ آپ کا اس مقام پر آنے کو میرا اللہ اپنی عبادت میں شمار فرما، میرا اللہ اس وقت کو ثواب میں شمار فرما۔ میرا مالک 14 معصومین کا واسطہ، حاضرین کے جو مریض ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمارے حق میں منظور فرما، جو ہمارے لیے نامناسب وہ ہم سے دور فرما۔ جو مومنین کے بچے بچیاں امتحان دے رہے ہیں، دینا چاہتے ہیں، دیں گے، میرا مالک ان کو کامیابی نصیب فرما۔ میرا مالک جو مومنین کے بچے بچیاں شادی کا خواہش مند ہیں اور ان کی شادی میں رکاوٹیں ہیں، میرا اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما۔ میرا مالک اپنی عزت اور جلال کا صدقہ پھر بھی التماس، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمارے کو منظور فرما، جو ہمارے لیے نامناسب وہ ہم سے دور فرما۔ پروردگار 14 معصومین کا واسطہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، ہمیں امام زمانہ کے قدموں میں شہادت کی توفیق نصیب فرما۔ میرا مالک تمام مومنین، خاص طور پر حاضرین، خاص طور پر مومنین، خاص طور پر اس درس کے بانین کے عزت، آبرو، جان، مال، ناموس کی حفاظت فرما، رزق میں، مال میں، گھر میں، اولاد میں، کاروبار میں برکت عطا فرما، ہر قسم کی پریشانی دور فرما، گردش ایام سے، جن انس کے شر سے، نظر بد سے، جادو ٹونے کے شر سے، حسد کے حسد سے محفوظ فرما۔ میرا مالک ہماری ان تمام دعاؤں کو منظور و مقبول فرما، بحق محمد و آل معصومین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم صلی علی محمد